و طالبان علوم نبویہ مرکزی ادارہ صوت الاولیاء باغ نوگام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کن چھو بے حد حمد و ثنا ذوالجلال خداوند قدوسن ایسے بیے یمی وریہ یہ عظیم مبارک ریت یعنی کہ ماہ ربیع الاول شریف عطا کور اور اس دتن یت منز یمن مجلسن منز شرکت کرنو توفیق ایزن تو یہ سری یم کہت نش باخبر چھو کہ باعث تخلیق کائنات سیاہ لامکاں محبوب پروردگار یعنی کہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد کریت یہ ریت یت مزن کائناتس من یس انگٹ سہ گئی نورس مز تبدیل، کائناتس مز جس ظلم سہ گو عدلس مز تبدیل، کائناتس مز یس بے ایمانی سہ گئی ایمانس مز تبدیل۔ تم سات یم سات زن یمی رت کس بہمس تاریخس پہ رز ہندس آخری ایامس من اور دہ کس ابتدائی وقتس من جلوہ کر گئی تہند مین پیغمبر آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آت سلسلس مز آت خوشی پیٹ، آت مسرتی پیٹ، آت شادمانی پیٹ چھ عالم دنیاس مز بالعموم تو بالخصوص عالم اسلامس مز مسلمانان دین اور بالخصوص مسلمانان اہل سنہ والجماع حضورن ہندے ولادتک، حضورن ہندے سیرتک، حضورن ہندے فضائل و کمالاتن ہند تذکرن ہنز مجالس سجاون تو یمنی ملچ سائیں تیم مجالس آسن سین طرف یعنی کہ مرکزی ادارہ صوت الاولیاء طرف یمن بہن دہن مکمل یم مجالس آسن یمن مزن علماء تی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہند سیرت ست نوازن چھت اللہ تعالیٰ ہس کرو دعا کہ پروردگار عالمین تھین سون جمع گسن یمن دہن مزیدن قبول اور اللہ تعالیٰ کرن ایسے امیک بہترین جزائے عزیز دنیاس مزد تو آخرتس مزد آتا۔ ٹاٹھو بچو تو شو پتا کہ مختصر وقت چھو آسن نماز مغرب پیٹ نماز عشاء تام تو یت مختصر وقتس مز حضورن ہن سیرت، حضورن ہن فضائل، حضورن ہن محبت، حضورن ہن عشق یا حضورن ہن میلاد بیان کرن، یہ تو وہ مثال ہے کہ کسی کوزے میں سمندر کو سمانا ہے، مگر کوزے میں سمندر کو سمانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ سون خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ موزن پور انا ساگر اکس پیالس میں جمع کو، مگر ہر کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، لہذا حضورن ہن سیرت یت مختصر وقتس میں بیان کریں یا حضورن ہن محبت یا عشق مختصر وقتس میں بیان کریں، یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ ایک عام مبلغ وائز تو مقرر یا عام علم سن ذریعہ گژھت، البتہ چونکہ تو ایسا مثال بوزمز کہ
حضرت یوسف پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بازار مصرس مز بھول لج ملہن خاطر مالدار سرمایدار درائے پنن مال ہیت کیازِ خوبصورت بچوس امس گو واریاہ قیمت ساری درائے پنن لالو جواہرات ہیت بڑے بڑے مالدار سارنیس پتہ کہ امس ہسا لگ تھز بھول ساری درائے پنن پنن مال ہیت اور اتھ مز درائے اخ خاتون بزرگ یمس مختصر اخ غریب خاتون اس مختصر کیا پونس اس امس امہ وقت مطابق یہ درائے پنن یم پونس ہیت درائے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ملہن خاطر اور یتھ یمو سرمایہ دارو مالدارو یہ وش بزرگ خاتون تو کت سن کروڑ کت سن لچھ کت سن درہم تو کت سن دنانیر تو امس بج ماج ہند یم پونس دپس اے بج موج سانن یمن لچھن تو کروڑن چھن تت کان شمارا کیا یس زن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ حسن تو امس اس قیمت آمت لگاؤن تتن سن کا کت چانن یمن پونسن ام بج ماج ترو آسن دپس مے پتہ کہ بہ ہیکن یوسف علیہ السلام مل ہیت مگر اتنا تو کر سکتی ہوں جب کل قیامت کے دن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خریداروں کو بلایا جائے گا یار محشر کس میدانس مز یوسف علیہ السلام مل ہن ول مالدار سرمایہ دار ین بلاونا ان تمام مالدار اور سرمایہ داروں میں ایک غریب بزرگ خاتون بھی ضرور ہوگی اللہ صحیح مثال سمجھو تھی کہ ایشن حضورن ہن سیرت میلاد فضائل تو کمالات بیان کرنس لائق کی مگر انشاءاللہ یہ امید چھے کہ یمو حضورن ہن تعریف کر یمو حضورن ہن فضائل کمالات بیان کر یہ تہید اللہ تعالیٰ فضائل کمالات حضورن ہن شانس میں بیان کریں خدا مجھے قدوس قبول کرے اور جب ان کو محشر کے میدان میں حضور کے سامنے لائے گا تو ہمیں امید ہے کہ ہم کم فہم بھی اس زمرے میں اس جماعت میں شریک ہو جائیں گے بس یہ سمجھوتا ہے بہرحال ام حوال کر بو تھوڑا کہ مختصر گفتگو اس میں آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہے بون کے حدیث مبارک تلاوت کر مگر تھوڑا کہ تہند ذہن فریش کرنے خاطر تہند دماغ بیدار تھاون خاطر کہ تمہیدی کلمات کر بو بون کے عرض کہ تو شو پتہ کہ اللہ تعالیٰ چھس بڑ نوازش کرمس گورنیت کہ اشن بنیمت انسان چھنا اور سون جد اعلیٰ چھو حضرت آدم پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ کہ تندی سید بنے اس اشرف توجہ تھجو پڑھ کے اہم نقطہ کر بتائی بیان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سند پشت مز ین ست بنے اس کیا اشرف مخلوقات بنی نوا انسان گئی آخی خوبی تم پت انسان مز ین پت آئی واریا انسان واریا ہمت واریا بند آئی مگر اللہ تعالیٰ کور ایسا شان عطا کہ اس بنائن پنس محبوب پیغمبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی یمنی دون پیغمبرن درمیان کر بو تو کی اہم کت گوڈنت بیان سہ گو یہ کہ اگر تو یاد آس یا اگر تو بوزمت آس ٹھیک اگر تو بوزمت آس تو بوزو آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سون جد اعلیٰ چھو یہ کر پروردگار عالمین جنتس مز کرن ام سن تخلیق کیا کرن کت مز بنون جنتس مز کس مگر ترون کہتے زمین اس پر شباش ترون کہتے بنون کہتے سون جد اعلیٰ چھنا اس میں کرنا گوڑنت ہی عرض اس چی تندی سید کے اشرف اور بوات اوتھی بے لاشتس اس چی آدم صلی علیہ الصلوۃ والسلام سن پشت مز ین سیدی کیا اشرف المخلوقات اور یہ سون جد اعلیٰ شنی بنو خدائن امس تخلیق کر خدائن کت مز
یاد تھو جواب دیجو کت مز اور ترون کت مز زمین پہ دنیا پہ اور عجیب بات یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں بنایا کہاں کے لیے دنیا کے لیے زمین کے لیے مگر بنایا کس سے بنون کمو چیزوں سے تموی چیزوں سے یم دنیا مز مگر بنون کہتے جنتس مز شاباش بنون کہتے اور بنون کمو چیزوں سے اللہ اکبر میچ ان کہتے اللہ تعالیٰ انو میچ کہتے ان زمین پہ نار اونن کہتے اونن ام پہ آب اونن کہتے اونن ہوا اونن کہتے اونن گویا کہ یمو چیزوں سے سون جت اعلیٰ آدم علیہ السلام بناونا آو تم ساری چیز کمک دنیا تم ساری چیز کمک زمین مگر کہتے بنون جنتس منور پت کو ترون اللہ اکبر مگر یاد تھو آدم علیہ السلام سند بناون پتہ دنیا مز تراؤن بوٹ بنائی پروردگار عالمین دنیا مز یم کل کیا بنائیں تو گئی تھوڑا حیران یہ کیا یسان ون دراصل ایک اچھی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جس میں مقصد پنہ موضوع کیا بنائیں کل بنائیں اور کلن مز پروردگار عالمین یہ چیز ادا کورمت کہ کل بڑن کیا بڑن اور یم پرورش کرن بڑن پھلن مگر پکن کیا کل بڑن پھلن مگر پکن توجہ تھو کیا کل بڑن پھلن مگر پکن کی اور یہ رزق انتظام تھو پروردگار عالمین زمین مز یمن چھ پکنی ضرورت یم سازن بڑن پھلن مگر پکن کی مطلب گو جاندار زو شک اوے چھنا اگر کلس آب دمون واریاس کالس کیا گھس اگر غذا تراوس نا کی اگر کھاد تراوس یہ تمہ اعتبار فصل امیک مطلب گو کھاد تراون کھانا چیز تراون آب تراون اور امیک مطلب گو یہ فائدہ مگر وچھو رب سن قدرت کیا رب سن قدرت کیا وہ تھو کت یاد آدم علیہ السلام بنو خدائن کتے ترون کت مز دنیا مز اور کل کت بنائن دنیا مز اور یہ غذا کت کورن ام پتہ وچھو تہ ام پتہ جانور کیا جانور حض مویشی یمس ونان کیا جانور یہ بنو خدائن ام پتہ کت مز بنون اور جانور تہ بڑن تہ کیا فائدہ تہ دِوان یعنی پھلن تہ مگر پکن تہ پھلن تہ پکن تہ اور ہمس کلس مز سگت اور جانورس دپن یہ کہ نا ثہ بیاہ اتہ ژے واتی اوتھے رزق جانورس کیا کرن امس پیون پرارن امس پیون گژھن کن جائے امس پیون کن تہ طریق بہرحال یہ کمہ اعتبار تہ کر یہ جائز طریق کرا ناجائز طریق کرا حلال طریق کرا حرام کرا امس اللہ تعالیٰ سن پکڑ مگر یہ کام چھس کہ نیرن یہ زن بیہ طبیلس مز اوتھن واتس نا یل کان ترایس تہ تیل یل نا چھمس نیرن پنہ جائے کن جائے چھس واتن پنن رزق چھس حاصل اور کلس کو چھ واتن زمینس مز جانورس پیون پکن جانورس پیون امیک مطلب گو کہ جانورس کلس مز ترے صفت کیا یہ پھلن بڑن مگر پکن اور جانورس مز پکن تہ پھلن تہ بڑن تہ امیک مطلب گو جانور ام نش افضل کم نش کلس تیل کھان یل افضل چھنا امیک پن وتر کھوار یہ ام کھوت افضل مگر امس ثہ کر سا پن رزق اور اب دیکھو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے یہ کیا یہ بڑن تہ پھلن تہ پکن تہ جانورس مز تم ترے صفت امس مز تم ترے صفت تیل کیا فرق روز تیل ما روز ظاہری امس تہ پیون رزق کھنن امس تہ پیون رزق زینن امس پیون رزق بناون فرق کیا رہ گیا بس فرق اس عقل کی ہے
فرق چھ عقل ہز فرق چھ عقل ہز یعنی کہ جانورس میں چھ عقل کیا اور جانور بے قانون بھی جو چیز کھائے گا اس کے لیے جائز ہے مگر انسان ایسا ون کہ ژٕ پنہ دماغ پنہ قانون مطابق کھچت جو تمہیں خدا کہے گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا اور انسان نے عالم تصور میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تمس پروردگار عالمینہ جانور بنو کل بنو تمس سوزت اس زمینس مز رزق تمس چھ پیون اور یور نیرن کی جانور بنو سو حلال طریقس مز انیا حرام طریقس مز انیا جائز طریقس مز انیا ناجائز طریقس مز انیا جس طریقے سے بھی لائے گا اس کے لیے وہ جائز ہے مگر انسان کے لیے ایسا نہیں ہے پروردگار عالمینہ انسان پن زندگی بسانے خاطر چلانے خاطر کیا کرے گا اس سے کہا گیا ہے کہ تو دنیا تو جنت سے آیا ہے کیا جیسے اصل آدم کا جا بناؤ جنتس من تیری اصل جنت سے ہے اور تمہارا قانون بھی جنت سے آئے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آل جوا کشمیر تحریک صوت الاولیاء اوے ایس تو زن درس نظامی آسن پڑھان تمن اصول فقہ اخ قاعدہ یاد اخ فارمولہ یاد کل شیء یرجع الی اصلہ ہر کان چیز پنس اصلس کن واپس گسان آدم ساون اے آدم تمہیں جنت میں اس لیے بنایا جنت میں اس لیے بنایا ہے کیونکہ تمہیں پھر جنت میں جانا ہے اور تمہارا قانون بھی جنت سے آئے گا انسان ہکن پن قانون مطابق کھچت کے جو اسے قرآن نے قانون دیا ہے اسی کے مطابق اس کو زندگی گزارنا پڑے گی جس تمس قانون خدا دی تمہیں مطابق سے زندگی گزارے اور جو قانون نبی دے گا اسی قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے سبحان اللہ میں کور عرض پروردگار عالمین عالم تصورس من میں دبس پروردگار عالمین ویل امس انسان سے ساری قانون چانی ذریعہ چھ چانی حکم مطابق چھ چانی طرف چھ وی کمن قانون پر چھ امس عمل کریں پروردگار عالمین دیت اول عالم تصورس من جواب دبن میانی بندہ چون وطن چون بیہن چون کھون چون پکن چون ٹکن ہر کوئی اللہ کے قانون کے تحت ہوگا میں تو پس پروردگار عالمینہ تم قانون کتن ہو تبن پہ میں نے بندہ چشینا معلوم یل میں آدم پیغمبر علی نبینا علیہ السلام جنتس من بنو اور دنیا میں اس کو لانے کا یہی وجہ تھا یہی سبب تھا یہی وجہ تھی امی انم آدم علیہ السلام جنت من نبر کرے کائنات اس کنونم دنیا اس کنونم تاکہ ان انسانوں کو پتہ چلے گا کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کا قانون لے کر آتا ہے اوے آو آدم تو قانون خدا ہے ابراہیم آو تو قانون خدا ہے موسیٰ آو تو قانون خدا ہے داؤد آو تو قانون خدا ہے عیسیٰ آ گیا اللہ کا قانون لے کر آ گیا اور ہمارے پیغمبر آئے تو اللہ کا قانون لے کر آئے ہیں اور قرآن چھو خدای سن قانون میں تارا پتہ یہ ہے آخ اس میں اصلی موضوع ہوس کہ خدای سنو یوی قوانین مز یم نبر انسانس آخ ایج تو اکن یکن نیرن چون تیوی قانون مز چھس اک قانون یہ اللہ تعالیٰ چھس دبن چھس کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یہ مزن قرآن امی آیت تفسیر ہے اس پڑھمت یہ اس یہودین ہن دعویٰ کیا اس یہودی اس دعویٰ کران یہ تمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماون دبن اس کے یہودیو تو ہن موسیٰ سن عیسیٰ سن دین آگو منسوخ تو بنی ہوئے مسلمان اور تم ایسو تی موسیٰ سن اس دین اس پر ٹھیک تھا مگر چونکہ اب دین بھی بدل گیا ہے تم ادیان کا منسوخ عیسیٰ سن دین کو منسوخ موسیٰ پیغمبر سن دین کو منسوخ اب دین اسلام آیا ہے اب تمہیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے
یم اور سوال کر دپن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوت اس خدا محبت چھ کران تیوتا چھن تہ سۭتۍ کران کی یوت اس خدا سۭتۍ محبت چھ کران تیوتا چھن تُہۍ خدا سۭتۍ محبت کران کی پروردگار عالمین گون نبی سنس دربارس مز یمن یہودین ہند یہ اعتراض کرن یہ سوال کرن گوار کی اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے تمس اے میانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں باقی قانون سے دی پنہ امت خاطر یمن یہودین ہند خاطر یمن نصرانین ہند خاطر تتک یہ قانون دب پروردگار عالمین دپن چھو کہ اگر تو یہ دعویٰ چھو کران کہ اس خدا سۭتۍ محبت کران خدا چھو اس سۭتۍ محبت کران دب تمس اللہ تعالیٰ سن محبت حاصل کرنے خاطر چھو ضروری نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کر سبحان اللہ اور یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو یحببکم اللہ خدا کر تو اس محبت اور اگر چونکہ طالب علم تو گھر سمجھانس مز آسانی اللہ تعالیٰ گرمن مطابق کر بات آیتس متعلق اللہ تعالیٰ فرمان ان کنتم تحبون اللہ یہ جملہ شرطیہ کیا چھو جملہ ان کنتم کیاز ان شاعت پر حرف شرط اگر تو یسان چھو خدا سے پچھ اللہ تعالیٰ فرمان فتبعونی اور یہ جزایا یہ جزایا اور ہر جزا کو پانے کے لیے شرط کو ادا کرنا ضروری ہے ہوتا ہے اذا فات الشرط فات المشروط جب شرط فوت ہو جاتی ہے مشروط فوت ہو جاتا ہے کوشر پر تارب تو یہ مثال فکریت کٹ اگر اس کنسی ونو ہے چچے دویو پورو پیٹ ووٹ لگاو حالانکہ یہ شرط یہ فاسد شرط مگر اگر کوئی شرط تھا دپو چچے دویو پورو پیٹ ووٹ لگاویں سے دم ہوئی 2000 روپیہ انعام سے دم ہوئی 2000 روپیہ انعام اور اگر سوش ووٹ لگائے کہ ونیو تمس ملنا 2000 ما ملنس اور یہ سو ووٹ لگائے تیل ملنا 2000 اگر سو ووٹ لگائے کہ 2000 ملنس کہ اور بلا تشبیہ سمجھو تو یہ تھے کہ اگر شرط آن لبن کے تو مشروع جزا گیسن حاصل کے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو جائے گی مگر یاد تھو علماء بیان فرماون اس عام تھومت یاد ہے نبی صلی محبت ترین چیزن چھ نبی صلی محبت یاد اس دپن ہے ورسا اس نماز پروا نہ پروا نبی صلی گس محبت آسو اس روز در روزوا یا نہ روزوا نبی صلی گس محبت آسو مگر محبت خالی اس چیز کا نام نہیں ہے توجہ تھو تو کیا محبت خالی امی چیزک ناو علماء سے بیان فرماؤں دپن محبت چھ ترین چیزن ہون ناو کیا چھو اک گو نفس محبت بیاک گو ادب تو بیاک گو اطاعت کیا گو اک گو نفس محبت بیاک گو ادب بیاک گو اطاعت اگر خالی محبت ہے ادب ایسے کے تو اس کی محبت نہیں مانی جائے گی اگر محبت ہوگی ادب ہوگا مگر اطاعت نہیں ہوگی تو اس کی محبت کامل نہیں مانی جائے گی اس لیے کسی سے محبت ہونے کے لیے محبت ہونا بھی ضروری ہے اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا ادب کرنا بھی ضروری ہے بے شک بے شک لہذا نبی سن ذات تو اس پتہ کہ حضور انہوں محبت چھو ایکس مومن سن خاطر ایماندار آسن خاطر کیا واجب ضروری نماز کو ساتھ پڑھتن روزدار کو ساتھ روز کو ساتھ تھایتن صدقہ خیرات کوتا دی کرتن اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے یا زن علماء فرماؤں دپن یا سچ محبت اختیاری محبت غیر اختیاری ہے کسی تھی زیادہ ہے مگر محبت اختیاری گسی ساری کو زیادہ کمی سے تاسن یا ساتھ اس بخاری شریف مشہور حدیث مبارک بوز متحسو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان نبی تاجدارو فرمو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب
احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں کو سوال میں تو پروردگار عالمی سن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن تقاض تشو ہے, اللہ تعالیٰ سن حکم تشو ہے کہ میانس محبوب ست کرو محبت, اور چون حکم تشو ہے میں ست کرو سب محبت. اس کم معیارک محبت کرو, اس کم اعتبارک محبت کرو, اس کوتا محبت کرو جیسے کیا پنہ اولادوں کھت زیادہ کروا محبت. تم نانا کیا پنس مالس ماج کھت زیادہ کروا محبت. تم نہیں کیا پنو رشتہ داروں خود کروا زیادہ محبت. تم نہیں میں تمہیں میری محبوب دل کوتا محبت کرے. تم جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کر رہی ہے وہی محبت اختیاری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب جھوم کر بولو سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مزمل کی آمد, مدثر کی آمد, یاسین کی آمد, طه کی آمد. جشن عید میلاد النبی آل جموں کشمیر تحریک صوت العلیہ. اس لیے ایک اور نقطہ لے کر جاؤ. تو ایسے اسلام عام بوزمت کہ اس کرن محبت کمس سے حضورن سے چھنا. یہ میں غور عرض کہ اگر ایکس مومنس مسلمانس حضورن محبت ایسے کیا, مگر یاد ہے جو محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ محبت اختیاری. محبت غیر اختیاری چھ ایکس مولس پنس اولادس آسان چھنا آسان. اولادس مالس ماج ست آسان, مالس ماج اولادن ست آسان, بوئس بیس ست آسان, دوستس دوستس ست آسان. یہ محبت غیر اختیاری. مگر محبت اختیاری سب سے زیادہ حضور سے ہونی چاہیے. ابھی تک آپ نے یہ سنا, مگر اس سے پہلے یہ سنو کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور کو ہم سے کتنی محبت تھی. چھنا سمجھو نہیں ضروری. ایسو حضور سے محبت کروں, کیا حضور نے ہم سے کتنی محبت کی ہے؟ حضور نے ہم سے کتنی محبت کی. حضور کو تاکر ایسی محبت. ایک نقطے میں سمجھ لو, اللہ تعالیٰ ہم کر حضورن معراج عطا کرنے, کیا کرنے معراج عطا. بیسیت مہمان گیا اللہ تعالیٰ سنس دربار سے, اور یہ تکا مہمان گسن چھ کنس تش بنت. توجہ تھو سمجھو کات. اگر سہ کنس تش مہمان گسن, چون بوے گس نہ کی, چون بوے گس نہ, یا چون دوست گس نہ کی, یا چون رشتہ دار گس نہ کی, سہ گس کنس تش مہمان بنت. تم دین تک گفٹ یا تحفہ, تم دینا چانس بائس, چانس دوستس, چانس رشتہ دار سن خاطر کہ تم دین چانہ خاطر. اور ژھیک کا یہ اعتراض سوال کرت, ژھیک کا یہ تقاض کرت, ژھیک کا یہ مطالبہ کرت, اے میں نے محسن, میں نے میزبان سی پہ بنیس چون مہمان, سے دیتت سی تحفہ گفٹ میا, مگر میانس دوستو دیتت نہ کی, میانس بھائیس دیتت نہ کی, میانس مالس دیتت نہ کی, یا تمس تھی سا کیا یہ کا تقاض کرت. مگر دیکھو حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی. اب چھنا حضور محبت ہر مومنس کیا ساری خود اقدم, ساری خود گھڑنت. کیسی حضور کو ایسی محبت ہمارے ساتھ تھی کہ ہم اس محبت کا بدلہ قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں, قیامت تک نہیں دے سکتے. کوتا محبت حضور کے معراج سے گیا. بہرحال جو ہوا, آسمانوں سے اوپر گئے, سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے, لامکان پہ پہنچ گئے ہیں, اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کو یور تحفہ پیش, کیا کرو تحفہ, کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہ کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے. وہاں اور اللہ تعالیٰ سن تحفہ, السلام علیکہ, السلام علیکہ کمس پیٹ السلام. یہی تحفہ مفسرین فرماون, علماء فرماون, تب اللہ تعالیٰ ہن تسا یوتے تحفہ حضور. کیا
کیا دیزائنس یوتی توفی کیازی حضورو کر یور توفی پیش التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کر توفی حضورو پیش اللہ تعالیٰ سین دربار اسمز اور اللہ تعالیٰ نے کرس اور توفی پیش السلام علیکہ مگر حضورو کو عرض دمس پروردگار عالمینہ چونکہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے پیچھے پیچھے میری گنہگار امت ہے اللہ سبحان اللہ پروردگار عالمینہ میں تمن تات امت سن یوتا محبت جلب دنیا آس میں کرنی تم تم ساتھ فراموش کے یوتام بویس تام رودس میں نے آج تک ان کو کبھی فراموش نہیں کیا ہے اے پروردگار عالمینہ آج کرو سے بڑی مہمانی میں آتا اور آج بھی میں اپنی امت کو فراموش نہیں کروں گا تم اس میں محبوب کیا شبانن تم اس پروردگار عالمینہ یہ شکل منظر میں تحفے پیش السلام علیکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ تمس پروردگار عالمینہ میوت پٹن سلامتی کے السلام علینا وعلا تمس خدا یمی اعتبار دی میں توپ السلام علینا توی پر بن سلام وعلا عباد اللہ الصالحین اس گژھِ خیال اگر سون کا رشتہ دار تمس پین تیل پنہ رشتہ دار یاد یس نا مگر حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین تمام نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے گویا کہ جس درجے کا جس مقدار کا جس اعتبار کا حضور نے ہم سے محبت کی ہے قسم خدا کی ہم اپنی زندگی صرف کریں گے حضور سے محبت کرتے کرتے لیکن حضور کی اس محبت کا کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتی ہے ہماری جان نکل سکتی ہے مگر حضور سے اس کے معیار کی محبت ہم نہیں کر سکتے ہیں بے شک اوے فرمون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عمر من کس چک محبت کران میں سچ کوتا محبت چک کران عرض کرن تاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناز بحاظ چستائی پنی اولادو خود محبت کران پنی مال خود زیادہ محبت کران پنی مال سماج خود زیادہ محبت کران مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی فطرت مطابق بشری تقاض مطابق میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں کیسے انسان اس فطرتن پنی زو سے سارے کو زیادہ کیا آسان سارے کو زیادہ محبت آسان حضرت عمر نے اپنی فطرت کے مطابق کہہ دیا ہے قرآن عرض ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناش اس پنی زو کو زیادہ تو اسی محبت کرن کیا حضور و قرص نڑ تھا ہمیں سے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی ایمان مکمل نہیں ہے کیوں اس لئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین تمام دنیا کی چیزوں کو جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضور سے کرنی ہے تب ایک انسان سچا پکا مسلمان ہو سکتا ہے اور حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مزمل کی آمد یاسین کی آمد جشن عید میلاد النبی اوے ٹاٹھو بچو امی محبت کا معیار امی محبت کی کیفیت امی محبت کا انداز اگر تو وچھنا ہے یہ کت پوٹ کمی معیار کرو تو صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے ابو بکر کے جلوے کو دیکھنا ہے عمر فاروق اعظم کے محبت کو دیکھنا ہے عثمان غنی کی ادا کو دیکھنا ہے اور علی المرتضی کی شجاعت کو دیکھنا ہے او چھم یاد پیون البدایہ و نہایہ یزن تاریخ مشہور کتاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک دو در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک ابتدائی ایام چلان صدیق اکبر اس نئی نئی داخل گمت اسلام اسمز فاروق اعظم اسم اسلام اسمز داخل گمت کے مسلمان ایسیتا مغلوب کہ مسلمان اس نے حقان کھانے کعب کی سان اسمز علل اعلان نماز تو دور کی بات ہے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے تھے
مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات حالت اسمز یوان در خدمت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرن ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آشی دل اسمز اک سوالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوال چھی عرض کرن ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آشی سوال یس اسلام قبول کر یس قرآن مون یس نبی مون یس خدا مون اے کائنات کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سون خدا چھنا برحق ہے کیا سون قرآن چھنا برحق ہے کیا سون دین چھنا برحق ہے کیا سون نبی چھنا برحق ہے امن نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ویل ابا بکر سنس روئی مبارکس پر نظر ترو ابو بکر سن کیفیت وچک الگ سارو کتار ودان مگر نبی تاجدار گئے حیران تمس اے ابا بکر ویستان نے سوسک امنی تو سوال ہی کران کت پٹ اعتراض ہی کران آج کہ چک ذات حالت من سوال کران عرض کرن ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیو یمن ژۄشوٕنی سوالن جواب پت ون ہو بکر عرض میں کیا چھو اصلی ونن تمس ابا بکر صدیق سون خدا تہ برحق تہند قرآن تہ برحق تہند دین تہ برحق تہند نبی تہ برحق عرض کرن ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل سون خدا تہ برحق یل سون نبی تہ برحق یل سون قرآن تہ برحق یل سون دین تہ برحق تیل کیا چھنس امہ دینک خانہ کعبہ کس سانس مز علل اعلان بیان کران سبحان اللہ دمس ابو بکر ٹھیک چھ چون سوال مگر اس چھن ون تت طاقتس مز اس چھن ون تت قلبس مز اس چھ ون مغلوب اگر اس اعلان خانہ کعبہ کس سانس مز کرو کفار قریشن ہنچ برمار کفار قریشن تو مشرکین قریشن ہنچ کثرت اس لیے یم ہیکن اس تکلیف ایزا واتنائیت صدیق اکبر کی محبت دیکھو حضور سے محبت دیکھو دین سے محبت دیکھو قرآن سے محبت دیکھو خدا سے محبت دیکھو صدیق اکبر عرض کرن تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میون زواج خدا سن ذاتس پر قربان میون زواج دین اسلامس پر قربان میون زواج چانس شانس پر قربان میون زواج قرآن خاطر قربان آپ کی اجازت ہوگی ابو بکر کا جسم ہوگا خانہ کعبہ کے صحن میں جائے گا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سچے کی آمد پیارے کی آمد مزمل کی آمد مدثر کی آمد مکے کی آمد ارے ذرا زور سے بولو ارے ذرا زور سے بولو مدنی کی آمد طٰہٰ کی آمد گھری کے صوت الاولیاء ہاں میں نے ٹاٹو بچو نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یل سیدنا صدیق اکبر سن یہ جذب برد اعلان بوزان یہ سوال بوزان یہ کلمات بوزان قسم خدا کی چشمان مبارک اوش جاری گسان یاد چک پیوان دپن چک ہاں پروردگار عالمین اس کن شکران پران پروردگار عالمین اس کن شکران پران دپن چک پروردگار عالمین ایک زمانہ وہ تھا ایک ساتھ اس وقت یہ چون یہ نبی چون یہ بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کوئی ساتھ نہیں تھا مگر زمانہ ایسا آ گیا ہے تیرے بندے میرے غلام تیرے دین کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے صدیق اکبر نے حیران خانہ کعبہ کی سانس مز علل اعلان بیان کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ قسم خدا کی یہ آواز جب کفار قریش کے در و دیوار میں جاتی ہے جب ابو جہل کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے جب شیبہ عتبہ کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے جب امیہ بن خلف کے گھر میں پہنچ جاتی ہے یم کفار قریش مشرکین قریش نے حیران نبر دپن سانس کعبس کچھ محمد بن عبداللہ سن دینوں کا اعلان کران یا اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں جل خانہ کعبہ کی سانس مزواتان کوئی عام انسان نہیں ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے کوئی عام خدا کا بندہ نہیں ہے کفار قریش کے ایک قبیلے کا سردار صدیق اکبر آواز بلند فرما رہا ہے قسم خدا کی ساری
کفار قریش یوان صدیق اکبر زد کوف کران خود صدیق اکبر لہو لان گسان صدیق اکبر کے جسم سے خون نکلتا ہے ابو جہل چکنس تلیمان دمن جس اے ابو بکر اب بھی موقع ہے محمد بن عبداللہ کے دین کو چھوڑ دو ابھی ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے مگر صدیق اکبر کا خون جواب دیتا ہے صدیق اکبر سن جسم جواب دیوان دمن جس اے ابو جہل تیری سرداری پر لعنت ہو میں اپنے نبی کے لیے اپنے آل و عیال کو بھی قربان کر سکتا ہوں اسد بے ہوش گسان واریا اخفا وقت یل گسان صدیق اکبر یتھی ہوش یوان یاش تو بوزمت صدیق اکبر یتھی ہوش یوان اگر اس یوتا تکلیف ہے اس دپو سون بچ کچ اگر اس یوت تکلیف ہے اس دپو سون مول کچ اگر اس یوت تکلیف ہے اس دپو سون رشتہ دار کچ مگر میں نے ٹاٹو بچو صدیق اکبر جب اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں آواز کیا نکلتی ہے فرماتے ہیں محمد رسول اللہ ارے میرے اولادوں کو چھوڑو میرے بچوں کو چھوڑو میرے ماں باپ کو چھوڑو مجھے یہ تو بتا کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہے محمد رسول اللہ کہاں ہے یہ ہے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے دین سے محبت یہ ہے قرآن سے محبت اور یہ ہے خدا سے محبت اور امی محبت تقاض سے پروردگار عالمین تی کران امی محبت تقاض سے رسول تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تی کران تو بہرحال یہ بڑا عظیم یہاں سے عظیم موضوع میں کر گوڑنت ہی عرض کی حضورن ہی فضائل حضورن محبت حضورن عشق تو حضورن میلاد ہم کیا بیان کریں گے مگر سی بجھون سترکون یس رضی صاحب بارہا ونان چھو سی کو رس پیش اللہ تعالیٰ سنس دربارس منچ دست بدعا پروردگار عالمین تھوین سونی وانن پنی بارگاہ میں قبول یا نبی سلام علیکہ یا رسول